السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ الکہف کی تفسیر جاری ہے اور پچھلے سیشن میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک ڈسکس کر چکے ہیں۔ سورت کا تعارف بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اب آج جو ہمارا سیشن ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک کور کریں گے، اور یہاں پہ ڈویژن ہم نے رکوع وائز نہیں کی بلکہ ہم نے واقعہ یا مضمون وائز کی ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور اس سے سمجھ آنے والے اسباق ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 9 پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اصحاب کہف کے متعلق اس سوال کا جواب جو ہے وہ دے رہا ہے جو یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ ہم اگر اس وقت کے معاملات کو اور اس وقت کے سویلائزیشن کو امیجن کریں تو عرب میں تعلیم حاصل کرنے کا، کتابیں پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ خاص نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تقریباً سارے ہی امی تھے، اور جو یہود قبائل تھے چاہے وہ مکہ کے پاس آباد ہوں یا چاہے وہ مدینہ میں آباد ہوں، ان کو وہ استاد یا ٹیچر یا اہل علم تصور کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یہود قبائل کی طرف سے جو بھی بات آتی تھی اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی، اور وہ ان کو اس میں علم کے معاملے میں وہ ان کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ جو بنی اسرائیل کی فطرت ہے کہ دل میں رکھنا، بغض رکھنا انبیاء کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء سے شروع سے ہی انہوں نے بغض رکھا ہے اور نافرمانیاں کی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا تھا۔ تو قریش مکہ کو وہ وقتاً فوقتاً تھوڑی دیر بعد ورغلاتے رہتے تھے علم کے حوالے سے کہ تورات تو یہ کہتی ہے اور اللہ کی آسمانی کتاب تو اس طرح کہتی ہے، تو یہ جو تمہارے نبی ہیں جو تمہارے اندر میں آئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ہمارے میں آنا ہے آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہف کے جو معنی ہیں، آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے ان اصحاب کے لیے، کہف اور رقیم۔ تو کہف کے معنی تو غار ہے، یعنی 2 پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان کی جگہ بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور رقیم سے مراد اصل میں تختی یا کتبہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، جیسے جیسے واقعہ پڑھتے جائیں گے ہمیں سمجھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ شاید اصحاب کہف کے واقعے کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ یا ہماری بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، مگر ہماری تخلیق میں، ہماری بنائی کائنات میں تو اس سے بڑے بڑے بھی عجائبات موجود ہیں، تو تم صرف اس واقعے کو مافوق الفطرت سمجھتے ہو۔ یہ اس آیت میں ایگزیکٹلی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آگے ہم پورے واقعے کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا بیان بہت تفصیل سے گبن ایک ہسٹورین گزرا ہے، دی 7 سلیپرز کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی، اور جو اس کی کتاب ہے وہ بنی اسرائیل کی روایات اور تورات کے جو اسباق ہیں بیشتر اس پہ مشتمل ہے۔ اتنا حصہ آپ کو بتاؤں گی جتنا ہمارا کنسرنڈ حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تورات کو پورا یہاں کوٹ نہیں کر رہے کیونکہ کتاب تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی تفصیلات کے مطابق جتنا حصے کی ہمیں ضرورت ہے نا، صرف اتنا میں یہاں ڈسکس کر رہی ہوں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ لگ بھگ 70 عیسوی میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 40-50 سال کے بعد علاقے کے یہودیوں نے بغاوت کی، اور اس کے جواب میں ایک رومی جرنل تھا، ٹائٹس اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، حملہ کیا، اس نے بہت زبردست، شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا پہلا عبادت گاہ تھی، اللہ کا پہلا گھر تھا، اس کو مسمار کر دیا گیا۔
یہودیوں کا بے انتہا قتل عام ہوا اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ مقامی عیسائی جو وہاں رہتے تھے یروشلم میں، ان کو اگرچہ ملک بدر تو نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ وہ توحید پرست تھے اور رومی بت پرست تھے تو ان کی زندگی بھی کافی ظلم و ستم سے بھری رہی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی اصل شکل میں ہی موجود تھیں، اور ان کے ماننے والوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، کیونکہ حکومت جو تھی وہ مشرک تھی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ توحید پرست تھے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس یا ڈیسیس کے دربار میں چند توحید پرست نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ غالباً 7 کا عدد استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، اور بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، ورنہ انہیں سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد انہیں مناسب مہلت دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ اس مہلت کے دوران عوام اور گھر والوں کی طرف سے ان پر بے حد دباؤ ڈالا گیا کہ اگر وہ اپنی خیریت چاہتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کی خیریت چاہتے ہیں تو توحید کا عقیدہ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے شہر سے نکل کر ایک غار میں پناہ لینی مناسب سمجھی اور عوام کا فیصلہ نہ مانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا گیا۔ جس غار میں یہ اصحاب سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا، اور غار کا دہانہ شمالی جانب کی طرف تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر یعنی ریفلیکٹ ہو کر آتی تھی، براہ راست نہ دھوپ آتی تھی نہ روشنی۔ اس کی وجہ سے ان کے جسموں کو مناسب حرارت ملتی رہی، نہ ان کو شدید سردی سے وہ جم گئے اور نہ گرمی سے گل سڑ گئے۔ جب یہ لوگ غائب ہوئے تو اس وقت سارے شہر میں کوہرام مچ گیا اور ان کی چھان بین شروع ہو گئی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ان کو دربار سے وارننگ ملی ہوئی ہے۔ تو خیر ان کا بہت دن تک ان کا پتہ نہ چلا، تو بادشاہ وقت نے ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اور ان کا معاملہ لکھ کر کے ان پہ یہ حکم جاری کیا گیا تھا، اور یہ غائب ہے یا سمجھیں کہ جیسے مفرور ہے، یہ تختی شاہی خزانے میں رکھ دی گئی۔ اس حوالے سے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے ڈسکس کیا کہ رقیم جو ہے وہ کتبے یا تختی کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں قسطنطین نامی فرما روا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو ہے وہ بھی عیسائی ہو گئی۔ پھر لگ بھگ تقریباً 550 عیسوی میں تھیوڈوسس کے عہد حکومت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا۔ جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر کھانے کے لیے شہر بھیجا اور محتاط رہنے کی ہدایت دی کہ ہمارے چھپنے کی خبر جو ہے وہ بادشاہ وقت تک نہ پہنچ جائے۔ بہرحال ان کا ساتھی 300 سال پرانے سکے اور دقیانوسی قسم کے لباس کی وجہ سے پکڑا گیا۔ جب لوگوں کو ان کی حقیقت کا حال معلوم ہوا تو عیسائی آبادی ہونے کی وجہ سے ان کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سو گئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، واللہ عالم۔ غار کے دہانے کو بہرحال بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان کے احوال لکھ کر اسی جگہ نصب کر دیے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 550 عیسوی کا یہ جو واقعہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تقریباً 570 عیسوی میں بتائی جاتی ہے۔ اس سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہودی چونکہ ان تمام تفصیلات سے واقف تھے، ان کی تاریخ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، اور عرب جو تھے وہ تاریخ کے اس قصے سے نا واقف تھے۔ عربوں کے ہاں جو معاملہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قریب، وہ تو فیل والا واقعہ تھا جب ابراہا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر۔ تو اس لیے امتحاناً یہودیوں نے شرارت کرنے کی نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ اصل میں ان کے 3 سوال تھے۔
ایک ان کا سوال تھا روح کے بارے میں، جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا۔ دوسرا سوال تھا ان کا یہ اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی صورت میں پڑھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے کسی خاص شہر کا نام نہیں لیا گیا اس واقعے کے حوالے سے، اور لوگوں کی رائے جو ہے اسی وجہ سے مختلف ہے، ہسٹورینز کی بھی مختلف ہے اور راویوں کی بھی مختلف ہے۔ کچھ نے کہا کہ راقین نامی ایک شہر ہے فلسطین کے پاس، یہ وہاں کا واقعہ ہے، اس کو انگلش میں پیٹرا کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ شہر ترکی میں ازمیر کے پاس واقع ہے، جنوب کی طرف۔ واللہ عالم، اس ڈیٹیل میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے جب ہم نے یہ پس منظر دیکھ لیا ہے اس کا، اب اس واقعے کو پڑھنا اور سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ سنی سنائی باتوں سے قرآن کریم کی جو ڈیٹیل ہے، جو تفسیر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پر چلنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارے لیے خاص معاملہ درست کر دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کتنے کرب اور تکلیف میں تھے، اور انہوں نے تکلیف میں اپنے رب کو، واحد اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، واحد الہ کو پکارا، اور اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کس قدر پریشر تھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کو اسی غار میں کانوں پر تھپکی دے کر چند سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو نیند آئی تھی وہ نیچرل نیند نہیں تھی، یہ ہم نے ان کو سلایا تھا، یہ ہم نے ان کے کان پر تھپکی دی تھی، ان کو کمفرٹ دی تھی۔ ثُمَّ بَعَثْنَا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ دو گروہوں کا سے مراد ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں وہی آپس میں آگے ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن یا کچھ عرصہ سوئے رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید ہم ایک دن سے زیادہ سوئے رہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم ان کا اصل قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں روایات سناتے ہیں اور کئی سنی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم تمہیں اصل قصہ سناتے ہیں، کیونکہ اس قصہ کو لکھنے والے ہم خود ہیں، یہ ہماری بنائی کہانی ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ بس ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے۔ یہ وہ اعلان ہے جو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کیا تھا کہ تم ہم پر جتنا بھی بوجھ ڈالو، جتنی بھی زبردستی کرو۔ اسی قسم کے اعلانات جو ہیں وہ اصحابہ کرام بھی مکہ مکرمہ میں کرتے رہتے تھے جب ان پر بے شمار مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے پر کوئی واقعہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو ہیں آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری تو پوری قوم جو ہے وہ رومی بادشاہ کے عذاب کے ڈر سے، ظلم و ستم کے ڈر سے اپنے رب کو چھوڑ بیٹھی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جو توحیدی تعلیمات تھیں وہ ابھی پوری طرح موجود تھیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے لا تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان سہولت مہیا فرمائے گا۔ تو ایک تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپس میں ہی ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہے تو اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا وارث ہے، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے ٹکر لے لی ہے، ان کے دل میں القاء کر رہا ہے، جس طرح ان کے دل میں ایک بات ڈالی جا رہی ہے، گمان ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اب سیف نہیں ہے اس ملک میں رہنا، اس شہر میں رہنا، تو تم اب فلاں غار، جہاں عموماً ہو سکتا ہے وہ بیٹھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے یا اکٹھے ہونے کے لیے جایا کرتے ہوں، تو تم وہاں جا کر پناہ لے لو اور ہمارا جو رب ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ پھر ہمیں سنبھال لے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تم ذرا دیکھتے تو سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بچ کر بائیں جانب اتر جاتا تھا، اور وہ غار کے اندر وسیع جگہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مددگار نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 17 پہ ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے، تو ہم ذرا ڈیٹیل سے اس رکوع کا جائزہ لے لیتے ہیں، تھوڑے اسباب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور یہ جو معاملہ سارا بیان کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں کیا فیلنگ آتی ہے، اس سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم پر یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو مختلف آیات میں فتیۃ کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ فتن لفظ کی جمع ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نوجوان تھے، بھرپور ہمت والے تھے، اور بھرپور جسمانی طاقت والے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے فتیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ ادھیڑ عمر لوگ نہیں تھے، بڑی عمر کے مرد نہیں تھے جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، جو زندگی کی لذتوں سے عاری ہو چکے ہیں، اب ان کا دنیا میں کوئی خاص ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کو دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ عمر نہیں بتائی جا رہی۔ لڑکے ہیں، عین جوانی کی عمر ہے ان کی، اور بھرپور جوانی میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کے تو بہت سارے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کے تو بہت عظیم خیالات ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا ڈھونڈنی ہے، انہوں نے شادی بیاہ کرنا ہے، انہوں نے ترقی کرنی ہے، کوئی کریئر کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، مال اسباب کمانے کی فکر ہوتی ہے، اور دنیا تو بہت اٹریکٹ کرتی ہے نوجوان کو، بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ان کو دولت، اقتدار، جوانی، کسی چیز کا ان کو لالچ نہیں ہے۔ تو آیت کی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں نوجوان، یہ بڑے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ یعنی کہ اگر ہم اس طرح اس کو دیکھیں نا کہ ایلیٹس آف دا سوسائٹی میں سے تھے، تو ایلیٹس کے اوپر ظلم و ستم نہیں ڈھا سکا بادشاہ، ورنہ جس طرح عموماً عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال کر پھینک دیا جاتا تھا یا ان کے سر پھاڑ دیے جاتے تھے، بہت ظلم کیا ہے رومیوں نے عیسائیوں کے اوپر۔ اس طرح کا معاملہ غربا کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ امیر گھرانے تھے، امیر خاندان تھے، اس پر بادشاہ کا پھر بس نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے وارننگ کے لیے ان کو بلایا گیا۔ ورنہ یہ صرف 7 یہی تو نہیں تھے جو توحید پرست تھے، اور بھی لوگ تھے، اور جو نہیں اس کا حکم مانتے تھے ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ ان کو اس لیے بلایا گیا کہ بادشاہ اپنی طرف سے حجت پوری کر دے کہ میں نے وارن کیا تھا، میری طرف سے وارننگ آ گئی تھی۔ اب جو ان کی خاندان والے ہیں، جیسے ایمفیسس ڈالنے کی، پریشر ڈالنے کی، اور الگ الگ طریقوں سے حکومت پر روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بادشاہ کے دربار میں حکم جاری کر دیا گیا ہے۔
بڑی خوبصورتی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جوانی جو ہے وہ بڑی دانائی والی جوانی ہے، بڑی عقل والی جوانی ہے، اپنے رب سے ان کا رابطہ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ آج کے نوجوان کی طرح جو ہے جن سے مخالف کی کشش اور سوشل میڈیا کی دوڑ اور اندھا دھند تقلید معاشرہ جو ہے اس کے اندر نہیں گمے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بے شک بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے اس نے ان کو شرک پہ بہت مجبور کیا، اور نوجوان کے لیے تو مال و اقتدار سے امپریس ہو جانا، مرغوب ہو جانا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ ابھی تو میری پوری زندگی آگے پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری پوری زندگی آگے پڑی ہوئی ہے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ رب کون ہے ہمارا، اور ہم نے اپنے رب کے لیے اعلان جنگ کرنا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے چاہے ہم ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی معاملے کی وجہ سے پروبیبلی وہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے خطرہ بھی بن بیٹھے ہوں، اور گھر والوں سے ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جو ایک گھرانے کا، ایک خاندان کا اکیلے فرد کے اوپر، نوجوان بچے کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر پریشر آ جائے کسی بات کے لیے تو۔ لیکن ان سب کی وجہ سے ان کا جو ایمان ہے وہ مزید مضبوط ہوتا گیا، ان کو اللہ کی توحید کی لوتھی دنیا کی کشش یا حب جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کے اندر نہیں موجود تھا، اور اللہ کی خاطر انہوں نے دنیا ٹھکرا دی۔ ایک غار میں چلے جانا مال و اسباب کے بغیر، کسی بندوبست کے بغیر، یہ بہت بڑا قدم ہے کسی نوجوان کے لیے۔ عموماً نوجوان جو ہے وہ کم از کم مذہب اور دین اور اللہ کے حکمیں کرتے ہوئے ایسے کم ہی پائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو بھی توفیق دے کہ اپنے لیے یہ سبق ہے، سورہ کہف کے اس پہلے واقعے میں نوجوان نسل کے لیے یہ سبق ہے کہ تمہیں دنیا محبوب نہ ہو جائے اس قدر کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، اور تم یہ مت سوچتے رہو کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو میں پھر طواف بھی کر لوں گا اللہ کے گھر کے، تب میں پیسے اکٹھے کر کے حج بھی کر لوں گا، ابھی تو میں اپنی زندگی جی لوں، ابھی تو میں دیکھیں نا دنیا ہے، دنیا داری ہے، ابھی تو بہت کمپٹیشنز ہیں دنیا کے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، میں نے بڑا کچھ دیکھنا ہے دنیا میں، میں نے بھی دیکھا ہی کیا۔ یہ عام الفاظ ہیں جو ہم نوجوانوں کے منہ سے سنتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں بڑی ڈٹ کر حق بات کی تھی اور اپنے رب کے نام پر مقابلہ اعلان جنگ کر دی تھی نمرود کے ساتھ، اسی قسم کا اعلان جو ہے وہ ان نوجوانوں نے بادشاہ وقت کے دربار میں مشرک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کائنات کے نام پر کیا، اور صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہارے کسی بھی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے، کیونکہ آیت میں آیا تھا نا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تو اپنے معاملے کی دلیل لاؤ، یعنی کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو ان کی کوئی طاقت، کوئی دلیل وہ پیش کرو ہمارے سامنے جو ہمارے رب کی طاقت کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد انہیں چند دن کی مہلت دی گئی اور اپنا دین چھوڑنے کی بات کا ان کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا گیا، نہیں تو تم موت کا سامنا کرو گے۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں نوجوان، تو بڑے عقل مند نوجوان دکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بے وقوفی سے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بڑے سوچ سمجھ کر انہوں نے اپنے خاندان اور شہر سوسائٹی کی مخالفت کی ہے، بادشاہ کے دربار میں بھی جذباتی فیصلے نہیں کیے ہیں، اور جب وہ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے گھر کے لیے بھی خطرہ ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ سوسائٹی ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، تو بڑے طریقے سے وہ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ وٹ نیکسٹ، ٹھیک ہے، اب ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو غار میں چھپنے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے کان تھپک کر ان کو سلا دیتے ہیں، ورنہ عموماً اگر کوئی ایک یا دو لوگ بھی اگر کسی جنگل میں، پہاڑوں میں، غار میں نکل جائیں تو جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا خوف و خطر اور اپنی جان کا خطرہ جس کو لاحق ہو، مشکل سے دیکھنے کی بات ہے کہ ایسے انسان کو نیند آ جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کرنی ہوتی ہے، سکون پہنچانا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو سلا دیتے ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے سلائیں۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی یہاں پر لنک کر دینا اچھا محسوس ہوگا کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اصحابہ، اپنے مومن بندوں کو سکون دینے کے لیے ان پر ہلکی سی اونگ طاری کی تھی، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، اور یہی یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان اپنے بندوں کو، ان نوجوان بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بے فکر کر کے ان کو سکینت سے نوازتے ہیں، اور خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے کان تھپک دیے، ہم نے ان کو سلا دیا۔ علماء یہاں پر یہ بات اخذ فرماتے ہیں کہ آج کا نوجوان اس بات کو سمجھے کہ دین جو ہے وہ غریب غربا کی میراث نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھے، ٹھیک ہے، کہ یہ کہ جن کے پاس دنیا کا مال و اسباب ہے، وسائل ہے، ریسورسز ہیں، لگژریز ہیں، تو اللہ کی لگژریز دے دینے کا یا نعمتیں تمہیں دے دینے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جس نے تمہیں عنایت کیا اسی کو تم بھول جاؤ، اور تم یہ سوچو کہ جو تو ہیو ناٹس آف دا سوسائٹی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس مال و اسباب لگژری نہیں ہے، اچھا پھر ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو پھر وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہاں بس ہم 2-3 سجدے اللہ کے آگے کر لیتے ہیں دن میں 5 دفعہ، بس وہ فرض تو ہمارا پورا ہو جاتا ہے نا، یہ پریکٹسنگ مسلمس کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جاب ہے اور میٹنگز ہیں اور معاملات ہیں اور سفر ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی حجتیں پیش کی جائیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، استغفر اللہ، جو سوسائٹی میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، تو بے شمار آپ کو ہر انسان کے پاس کوئی بہانہ ہے، ہر شخص کے پاس بہانہ ہے نہ کرنے کا بہانہ بہت کم نظر آتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ غریب غربا کی میراث نہیں ہے۔ آج کا نوجوان اور مسلمان اس بات کو سمجھے، اور یہ جو عمرہ کا ہم گروہ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا، اس واقعے سے اپنے لیے سبق لے، بلکہ یہ قابل رشک نوجوان ہیں، قابل رشک ہیں یہ، کہ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے شہر کی پرواہ نہیں کی، سوسائٹی کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ خاندان کی پرواہ نہیں کی، حق کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ نوجوان جس کا خون گرم ہوتا ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے کھڑا تو بہت جلدی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے آگے یا شہر کے آگے یا سوسائٹی کے آگے اپنا جو ہے وہ معاملہ پیش کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سلوگنز بنا لیتا ہے، لیکن اپنے رب کے لیے کھڑے ہونے والے نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور یہ بہترین اور خوبصورت ترین مثال ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ رشک کے قابل نوجوان تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اس بات سے اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر تمام معاشرہ ایک غلط عقیدے پر چل رہا ہے، شرک پر چل رہا ہے، غلط رسوم پر چل رہا ہے، تو یہ تمام جو دوسرے خاندان معاشرے کی جو سمجھ بوجھ رکھتے بھی ہیں، یا اگر کسی خاندان میں سے 1 یا 2 فرد سمجھ جائیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے یا شرک ہو رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی سوسائٹی کی اندھی تقلید کی جائے یا اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی جائے۔ پچھلا رکوع جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو عیسائی اللہ کے ساتھ بیٹا جوڑتے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے اور یہ اس کی تحقیق نہیں کرتے، یہ صرف اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو نوجوانوں کو ذرا اپنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آج کے نوجوان کو خاص طور پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کھلے عام نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس میں کہیں پر خاندان کا سہارا لینا، کہیں پر سوسائٹی کا سہارا لینا، کہیں پر اپنے دوستوں کا سہارا لینا، یہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف بہانہ ہے ہمارا، یہ ہمارا بہانہ ہے کہ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے سب کے ساتھ چلتے جانے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں ایکسکیوز مل جائے، اور ہمیں اپنے رب کے لیے کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، کوئی نیا سٹیپ نہ لینا پڑے۔ دیکھو نا، پھر سب لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، پھر ہم آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، پھر لوگ ہم سے بات کرنی، ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں کریں گے، کیسے ہم پھر جو ہے وہ سوسائٹی میں میل جول رکھیں گے؟ ان نوجوانوں کے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے اعتماد کی وجہ سے حق کی خاطر انہوں نے بادشاہ وقت کو للکارا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعتماد کو پورا کیا، اور تا قیامت دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں نقل ہو گیا ہے، اور تا قیامت ہم اس سے اسباق لیتے رہیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے جس کو پڑھ لیا جائے اور پڑھ کے آگے سے گزر جائے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی تاریخی واقعہ کسی بھی قوم کا حال بلا وجہ اپنی کتاب میں مینشن نہیں کیا ہے۔ یہ سٹوریز کی بک نہیں ہے، یہ ہمارا انسٹرکشن پینل ہے، یہ ہمیں سمجھانے کی کتاب ہے۔
تو ہر واقعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر رکوع کی آخری آیت میں آیت نمبر 17 جو ہم نے پڑھی، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ کس طرح رب کائنات جب بھی چاہے اپنے قوانین قدرت بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زمین اور سورج کے چلنے روٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے رب کو۔ وہ جب چاہتا ہے زمین کا مدار بدل سکتا ہے، وہ جب چاہتا ہے سورج کی گردش یا روٹیشن کچھ بھی وہ روک سکتا ہے اور چلا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ان نوجوانوں کی پروٹیکشن کے لیے، جیسے آپ یہ کہیے انگریزی میں کہ انہوں نے ایک انکیوبیٹر سا بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ ایٹماسفیئر کی ہوا جو ہے اس کا گزر بھی ہو رہا ہے غار میں سے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی سفوکیشن نہیں ہے کہ ان کا دم گھٹ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو بھی غار کے دہانے سے بچ کر طلوع ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ یہ جو غار ہے اس کے اوپر سے تم نے اس طرح طلوع ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کہ سورج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا تو اس کا دن اور رات کا جو سائیکل ہے وہ زمین کے ساتھ چلتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نہیں چلے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو قیامت کی جو آخری ہولناکی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سورج نے مغرب سے غروب ہونا ہے۔ تو سائنس اس کو ایکسپلین کرتی رہے بیٹھ کے، سائنس اس واقعے کو بھی ایکسپلین کرتی رہی، سورہ کہف کی، سائنس نہیں ایکسپلین کر سکتی۔ یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، یہ قدرت کے جو قوانین ہیں، جو لاز آف گریویٹیشن ہے اور لاز آف روٹیشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کس کی ضرورت ہے، کون سی تحقیق کی ضرورت ہے؟ اور فرمایا کہ جب وہ ڈوبتا بھی تھا تو بھی غار کے دہانے سے بچ کر ڈوبتا تھا، یعنی ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ نہ تو سردی سے ان کے جسم فریز ہو جائیں، جم جائیں، کیونکہ آف کورس 300 سالوں میں کتنی سردیاں اور کتنی گرمیاں آئی ہوں گی، اور نہ ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے جسم گل سڑ جائیں۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں، اگلا رکوع دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارا جاری ہے اور اسی طرح ہم آیات پہ دیکھتے جائیں گے، ساتھ ترجمہ دیکھتے جائیں گے اور اس کی تفسیر بھی دیکھتے جائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور اگر تم ان کو دیکھتے تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلوا رہے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں واپس کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت پیدا ہو جاتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت کا راز آشکارا کر رہا ہے کہ ان کی کروٹوں کا بندوبست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اگلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ آیت نمبر 19 ہے، اور اس عجیب کرشمے کے بعد ہم نے ان کو اٹھا کر بٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھیجیں اور دیکھیں سب سے پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے ذرا نرمی ہوشیاری سے کام لے تاکہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کا پتہ نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے آپس میں ڈسکشن شروع کر دی۔ اس کو بھی ہم ذرا آگے ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 20 ہے،
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ بھی جاری ہے آپس کی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال سے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اگلی آیت ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ان قریب وہ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، سب بے تکی ہانک رہے تھے، اور وہ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ دیجئے اللہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، کم ہی لوگ صحیح تعداد جانتے ہیں، تو مت تم ان کے بارے میں بحث کرو سوائے سرسری تعداد کے، نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ایک مضمون جب چل رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو بیچ میں مسلمانوں کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضمون سے ہٹ کر جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کے بیان کا۔ یہ یہاں پر 2 جملہ معترضہ آ رہے ہیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے تیرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، اس کے لیے ہی غیب کے پوشیدہ احوال ہیں آسمانوں اور زمین کے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر مددگار اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا کبھی بھی۔ اچھا جی، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے آیات، ان کی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 سے لے کے 26 تک ہم ڈسکس کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گویا ان کی دیکھ بھال پر معمور کیا ہوا تھا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان یا کسی بھی جاندار کا جسم تو 300 سال تک اپنی جگہ پر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی قوانین کی نفی فرمائی، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سلایا
ہم نے ان کو کروٹیں دلوائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا بندوبست فرمایا ہوا تھا کہ یہ جو نوجوان میری خاطر اپنی قوم کو للکار کر آئے ہیں اور اپنی قوم سے پریشان ہیں، ان کے جسموں کی میں حفاظت فرماؤں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے ولیوں کی اور شہداء کے اجسام کی قبروں میں حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم کی، ہمارے جسد کی بھی قبر میں حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوف پھیلانے کے لیے ان کے کتے کو جو ہے وہ غار کے دہانے پر معمور کیا ہوا تھا، یعنی کہ اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ غار پر موجود رہے گا۔ وہ بھی 300 سال ڈیوٹی دیتا رہا ہے یا وہ بیچ میں اس کو بھی نیند طاری ہوئی ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی روایات نہیں ملتی ہیں۔ لیکن جو خوف طاری ہوتا ہے وہ یہ ہے سن کے اور دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے کہ بیابان سنسان علاقہ، پہاڑی علاقہ، بنجر میدان، وہاں پر 2 پہاڑوں کی اوٹ میں ایک جگہ پر، ایک وسیع جگہ پر 7 افراد یا 6 افراد جو ہیں وہ لیٹے پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، دن اور رات جاری و ساری ہے، اور ایک جانور جو ہے خوفناک جانور، ایک ان کا جو کتا ہے وہ دہانے پر ڈیوٹی دے رہا ہے، تو یہ منظر اگر تم دیکھ لیتے تو تم پر بھی خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی، کیونکہ تم اس کو کسی قسم کے طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکتی کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر تم بحیثیت انسان، اگر تم لوگ وہاں سے 300 سال گزرتے رہتے تو تمہیں نہ اس کی سمجھ آتی اور نہ تم اس کا کوئی بیان کر سکتے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اٹھے تو ان کو خود بھی معلوم نہ ہو سکا، یعنی کہ ان کے اپنے جسم میں نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی درد تھی، نہ ان کے، جیسے ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم نیند کے غلبے کی وجہ سے یا تھکاوٹ سے زیادہ دیر سو جائیں تو کسی کی آنکھیں سو جاتی ہیں یا خدا نخواستہ کسی کی کمر میں درد ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کے جسم کی اس قدر حفاظت کی ہے، ہم نے کیا، یہ ہمارا کیا ہوا معاملہ ہے کہ وہ 300 سال پلس تک سوئے رہے، نہ ان پر کوئی تھکاوٹ کے آثار ہوئے نمودار، نہ ان کے جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف ہوئی، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح وہ فریش اٹھے کہ وہ ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید ہم کچھ گھنٹے سوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا شاید 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ، یعنی کہ ان کے داڑھی، ان کے بال، ان کے جسم، سب چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کا اکرام کیا ہے اور حفاظت فرمائی ہے۔ یہ راز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی تعداد کہ وہ کتنے تھے، ٹھیک ہے، اس بحث میں بھی تم مت پڑھو کہ وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، وہ کتنے تھے، تمہارا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس بحث میں بھی تم مت پڑھو کہ اصل میں وہ کتنے سال سوئے رہے، کیونکہ تمہارا اس بحث سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیب کے راز ہیں۔ کیا ہمارے لیے سبق یہاں پر ہے کہ قرآن کریم میں یا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہمیں کوئی حکم سنایا جاتا ہے، ہمیں کوئی معاملہ، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی بات سمجھائی بتائی جاتی ہے تو ہم اس میں سے اپنی ضرورت کی چیز کو سمجھا کریں، غیر ضروری ان امپورٹنٹ انفارمیشن، 5 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، کیا ہم میں سے مسلمانوں میں سے کسی کے عقیدے پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس بات کو لے کر جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بہت سارے علماء جو ہیں وہ جنگ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کا قطعی ہمارے ایمان سے، ہمارے عمل سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہم نے حساب دینا ہے آخرت میں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 300 سال سوئے، 309 سال سوئے، 400 سال سوئے، اس کا بھی کسی مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے اس میں سے سمجھنے کی بات ہے نا وہ نکالو، جو تمہارے رب نے یہ مافوق الفطرت معاملہ کیا ہے، اس سے تم اپنے رب کو پہچانو کہ میرا خالق، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا اصل مالک کون ہے، یہ تم پہچانو، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز ہے، اس پہ تم فوکس نہیں کرتے، اور اس بحث میں پڑے ہوئے لوگ کہ 5 تھے اور ایک ان کا کتا تھا، 6 تھے اور ایک ان کا کتا تھا، 7 تھے اور ایک ان کا کتا تھا، پھر بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ 300 سال سوئے یا 309 سال سوئے یا 400 سال سوئے۔ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی جو کرامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقی کے جو نشانیاں ملتی ہیں، اس کی طرف تم توجہ نہیں دیتے، تم ان نوجوانوں کی ایمان پر توجہ نہیں دیتے،
تم ان کے کردار پر توجہ نہیں دیتے، معاشرے نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی جو حفاظت فرمائی، اللہ نے جو ان کا بیڑا خود اٹھایا، اس کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہمیں اصحاب کہف کی ڈسکشن یہاں پہ تو ہو جاتی ہے پوری، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آیت نمبر 23 اور 24 میں 2 جملہ معترضہ آئے تھے بیچ میں، اور یہ جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، اس کو بھی ہم الگ سے یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 23 میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اس قصے کے درمیان آ گیا ہے۔ جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے تھے جو یہودیوں نے پوچھوائے تھے ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو ان کے جوابات کل دے دوں گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ اس کے بعد کئی روز تک وحی نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان ہو گئے، جبکہ مخالفین جو ہیں اہل مکہ، مشرکین بھی اور یہود بھی تالیاں پیٹنے لگے کہ اگر یہ واقعی تمہارے نبی ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان خبروں کا جو اہل کتاب کو اتنی اچھی طرح معلوم ہے تو ان کو تو ضرور علم ہوتا۔ ہمیں تعلیم دینے کے لیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مشکلات، طنز و طعنے برداشت کیے ہیں اپنی قوم کے، اور سب کیا تھا؟ سب امت کی تعلیم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو معصوم تھے۔ یہ جو معاملہ ہوا اور اس کے لیے آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ تمہارے لیے اپنے رب کو پکارنا، اس کی مرضی سے ہر کام کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ میرے ہر سیکنڈ، میرے ہر گھنٹے، میری ہر بات کا مالک جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اس کے کہے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہ میرا ایک خلیہ بڑھ سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے، نہ میری ایک سانس چل سکتی ہے، نہ کم ہو سکتی ہے۔ تو عام لوگوں کی کلمات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہمیت نہیں دیتے، ہاں اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی وہ مقرب ہستی ہیں، سہواً یہ کلمہ ادا ہونا رہ گیا، اور سبق اس میں کیا تھا؟ صرف اپنی امت کی تربیت تھی۔ تو یہ معاملہ اتنا حساس تھا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو جواب دینا تھا، بڑا حساس معاملہ تھا، نبوت پر سوال اٹھایا گیا تھا، اللہ کے کلام پر سوال اٹھایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بڑی نازک کیفیت تھی۔ لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا وہی نہیں آئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے سوالات کے جوابات لے کر بھی اترے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سورہ کہف نازل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی امپورٹنٹ طریقے سے، بڑی معاملہ فہمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہاں پر اچھی طرح سے یہ بات بتا دی کہ انشاءاللہ جب میرا اللہ چاہے، جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی، جب میرے مالک کی مرضی ہوگی، جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ یہ الفاظ ہمارے کہنے کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں اس کو مینشن فرما دیا ہے۔ تو اللہ کو اپنے ہر قدم، ہر لمحے پر یاد کرنے کو ہم کسی صورت ہلکا نہ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بحیثیت مسلمان کہ ہم ہر قدم اٹھانے، ہر لقمہ لینے، ہر بات کرنے، ہر کام کرنے سے پہلے اس کو یاد کریں، بسم اللہ کہہ کر یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کریں، جب اس کی خلاقی دیکھیں اس کی تعریف کریں، سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اور جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں، کسی کام کی نیت کریں تو اللہ کی مرضی کو ضرور شامل حال کر لیں، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، چاہے ہماری کتنی پلاننگ ہو، چاہے ہمارے کتنے ریسورسز انوالو ہو گئے ہوں، ہمارے سارے معاملات پرفیکٹ ہو گئے ہوں، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بات کہی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے دن اگر جواب نہیں دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے اور جو میں نے کل کی پلاننگ کی ہے وہ ہو جائے گی، جو میں نے اگلے لمحے کی پلاننگ کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا اگلا سانس لکھا ہے یا نہیں لکھا، میں تو یہ تک نہیں جانتی، تو میں کس طرح اپنی زندگی کی پلاننگ کر سکتی ہوں یا ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس واقعے سے ہم نے جو اسباق سیکھے ہیں ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو پھیلانے کی بھی توفیق دے۔
الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے مکمل کر لیا، آیت نمبر 26 پر ہم نے ختم کیا ہے الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ کریم، اس قرآن کریم کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے رب کائنات، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمد مسلمان بنا۔ اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ کرام، اولیاء اللہ، صحابیات، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقش بندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، الہی ان کی درجات کو بلند فرما۔ اللہ جی، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقش بندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقش بندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ کریم، انہیں اور ہماری اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔